یہ ادارہ، اس ادارے کے جملہ شعبہ جات آپ کی ہی بنیاد فراہم کی، اور آپ نے اسی کی ابتدا کی، محنت کی، دن و رات ایک کیا، اور ادارے کے جملہ شعبہ جات کو بنایا، اس پر کام کیا۔ پوری زندگی آپ کی دعوت و تبلیغ میں، درس و تدریس میں، تعلیم و تعلم میں گزری۔ آپ کے مرشد کریم قبلہ شاہ صاحب نے آپ کی جو ذمہ داری لگائی تھی کہ دین پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، دین پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، تو جب آپ کے شیخ نے آپ کو کہا کہ ادارہ بنانا ہے جس میں سارے علوم پڑھائے جائیں گے، جس میں سب کچھ پڑھا جائے گا، جس میں قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، فقہ بھی ہو، درس علوم شریعہ کے سارے علوم ہو، سارے علوم کو پڑھایا جائے، تو آپ نے کہا کہ ادارہ، آپ نے انہیں کہا ادارے کا نام رکھ لو۔ شیخ سے محبت تھی تو آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ دارالعلوم انوار القرآن خطابیہ۔ کیا؟ علم کا گھر، قرآن کا نور، اور نسبت مرشد کی لگا دی۔ پھر کہا گیا کہ ایسی ادارے کے اندر دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر بچے اور بچیاں عصری علوم حاصل کریں، میٹرک تک، انٹر تک۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت ہو جائے گا، آپ نے کہہ دیا تو ہو جائے گا، میرے بس میں تو نہیں تھا، آپ نے کہہ دیا تو ہو جائے گا۔ تو اچانک سے معاملہ ہوا، نام کی باری آئی، کہا نام کیا رکھا جائے گا؟ تو آپ نے کہا اقرا خطابیہ اکیڈمی۔ اس میں بھی کہا کہ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اکیڈمی کا مطلب ہوتا ہے ادارہ، تو آپ نے اس میں بھی اپنے شیخ کی نسبت لگائی۔ پھر طلباء جو پڑھتے تھے ان کے اندر شخصی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، خود اعتمادی کے لیے بزم ہوتی تھی، انہیں نعتیں، تقریریں سکھائی جاتی تھی، تو اس کے متعلق گفت و شنید ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ تو ادارے کے اندر طلباء پڑھتے ہیں، ہفتہ وار جو ان کا ویکلی فورم ہوتا ہے وہ منعقد کیا جائے، مشورہ ہوا، نام رکھا گیا تو کہا بزم خطابیہ۔ خطابیہ کا مطلب سید خطاب سے ان کے شیخ کا نام، جن کا مزار ہے۔ پھر بات ہوئی کہ آپ لوگ آتے ہیں روحانی تربیت کے لیے، مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، تعویذ کے لیے، دم کے لیے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤں گا، آپ کا حکم ہے۔ تو نام رکھا گیا اس وقت خانقاہ خطابیہ۔ پھر کہا کہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کی تربیت کا کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جو نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، جو ادارے میں تو نہیں آتے لیکن منسلک ہیں، اہل سنت کے لوگ ہیں، ان کے متعلق ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جن کے اندر ان کی تربیت ہو، ان کی اصلاح کا معاملہ ہو، ان کے مسائل سنے جائیں، ان کو دینی کاموں کے اندر ان کو انڈلج کیا جائے، مصروف کیا جائے، ان کو ذہنی تربیت ہو۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت مشورہ ہوا، تو کہا کیا نام رکھیں؟ تو قبلہ والد محترم علیہ رحمٰ نے فرمایا کہ اس تنظیم کا نام انجمن خطابیہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ انجمن خطابیہ ہوگا۔ تو آپ کی اپنی شیخ سے محبت تھی، تعلیم و تعلم سے محبت تھی، پوری زندگی آپ نے اسی میں گزاری، ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہتے، جب تہجد کے پابند تھے، اشراق کے پابند تھے، چاش کے پابند تھے۔ ہم نے جب بھی دیکھا تو رب کے حضور روتے ہوئے دیکھا، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے دعا کر رہے ہیں، تو اکثر و بیشتر کھانا کھانے سے پہلے سندھی میں دعا کرتے تھے۔ کس میں؟ ہم کہتے کہ اب یہ سندھی میں دعا کیوں؟ کہا مجھے اچھی لگتی، تو سندھی میں دعا کرتے ہو، کہتے روتے تھے۔ تو رب کریم سے محبت تھی، انسیت تھی۔ انہیں کہا جاتا کہ آپ جو ہے ایک دفعہ آپ ظاہر بات ہے کہ ایک اپنے والد محترم کی آپ نے خدمت کی، آپ کے والد محترم بھی آیات تھے، ابھی تک ہمیں یاد ہے کہ آخری وقت تک صبح تہجد کے وقت میں ان کے لیے چائے بسکٹ لے کر خود جاتے تھے، اور اگر والد صاحب ان کو کوئی سخت بات کر بھی دیتے تو حرام ہو کہ ایک جملہ بھی بولا ہو، خاموش رہتے، سر جھکا دیتے۔ کہا باپ کی بڑی عزت ہے، خود بھی سفید داڑھی تھی، والد کی بھی سفید داڑھی تھی، تو کہا باپ اپنے والد کی بڑی احترام کیا۔ حضرت قبلہ پیر صاحب علیہ رحمہ، شاہ صاحب علیہ رحمہ کی اتنی تعظیم تھی کہ ان کے سامنے جب کوئی وہ بات کرتے، کبھی اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کی، کانپتے، کسی کام کو حکم دے دیتے تو فوراً کرتے۔ اور ایک دفعہ قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ نے کہا کہ قاری صاحب اپنا سینہ کھول دو، میرے پاس بہت کچھ ہے تمہیں دینے کے لیے، بہت کچھ ہے تمہیں دینے کے لیے۔ اور ایک دفعہ یہ کہا، خوشی میں آ کے کہا کہ قاری صاحب تم میرے باغ ہو۔ فارسی کا تیرے کہ من تو شدم تو من شدی، بعد اس نہ گوید دیگر، بعد اس نہ گوید بعد ازی، تاکس نہ گوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ ایک شعر ہے کہ تو میں ہو جا فکر میں، نظریے میں، افکار میں، اطوار میں، رہن و سہن میں، چال و ڈھال میں، من تو شدم،
میں تو ہو جاؤں تو منشودی تو میں ہو جا، نہ کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ تو کوئی اور ہے تو یہ کوئی اور ہے۔ کردار و افکار میں ان پر تھے، کہا تو میرا باغ ہے۔ ان سے اتنی محبت تھی کہ جو ان سے ملا قبلہ والد محترم علیہ رحمہ سے، وہ جانتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بیٹھتا تو دو باتیں ضرور کرتے تھے۔ جو بھی بیٹھتا، کوئی بچہ بیٹھے، کوئی جوان بیٹھے، کوئی بھی مجلس ہو، خوشی ہو، غمی ہو، عید کا موقع ہو، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی سیاستدان ہو، کوئی عام بندہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، جب بھی مجلس لگتی تو دو باتیں ان کی زبان پر لازمی ہوتی تھی، دو باتیں ضرور کرتے تھے۔ پہلی بات جو بہت زیادہ ہوتی تھی ان کی مجلس میں کہ میرے پیر صاحب یہ کرتے تھے، ہمارے پیر صاحب یہاں جاتے تھے، وہ اس طرح کھانا کھاتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، ہر بات میں۔ اور دوسری بات کیا کرتے تھے، جب ان سے کوئی بات کی، کہا آخر میرے شیخ نے مجھے کہا، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے پیر صاحب نے مجھے کہا کہ جو کچھ بھی کر لو، جتنا کر لو، جس طرح بھی تم کر لو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ رب کے حضور سارا حساب دینا ہے، رب کے حضور سب حساب دینا ہوگا، ذرہ ذرے کا حساب دینا ہوگا، وہ تجھ سے پوچھے گا، وہ تجھ سے پوچھے گا۔ کہا کہ میرے شیخ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب وہ تجھ سے پوچھے گا تیرا رب کہ کیا کیا، دن کس طرح گزارا، رات کس طرح گزارے، عبادت کی کہ نہیں کی، ذکر کیا کہ نہیں کیا، غفلت میں تو نہیں رہے۔ یہ دو باتیں ان کی کیا تھی، مستقل رہتی تھی۔